تاکہ اس مسجد کی شروعات خیر اور برکت کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں تبوک کی مہم پر جانے کی تیاری میں مشغول ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ واپسی پر راستے میں ہی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھانے سے منع فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ دراصل ایک ایسی جگہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے اور بطور غارت کے کام کے لیے لائی جاتی ہے، یا اس قابل نہیں کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ جا کر اس مسجد کو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ڈھا دیں۔ اس طرح اس مسجد کا ڈھانا منافقوں کے خلاف مسلمانوں کے آئندہ طرز عمل کا ایک کھلا ہوا اعلان تھا اور اسی پر آئندہ عمل کیا گیا۔ اب اسلامی تحریک ایک عالمگیر جدوجہد کے منزل میں داخل ہونے والی تھی اور اب وہ وقت قریب تھا جب عرب کے یہ مسلمان تمام غیر مسلم دنیا کو اللہ کے دین کا پیام پہنچانے کی مہم پر نکلے تھے۔ ایسے مرحلے میں مومن کے اندر کوئی معمولی سی کمزوری بھی بڑی رکاوٹ کا سبب بن سکتی تھی، اس لیے اس مرحلے پر مومنوں کی تربیت کی تکمیل پر پوری توجہ کی گئی اور ان کے اندر ایمان کی کمزوری کی ایک ایک علامت کو چن چن کر نکالا گیا اور اس کو دور کرنے کی تاکید کی گئی۔ تبوک کی جنگ کے موقع پر جہاں وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جن کے اندر واقعی ایمان اور اسلام موجود نہیں تھا، وہاں کچھ ایسے مومن بھی پیچھے رہ گئے تھے جو اگرچہ سچے مسلمان تھے لیکن کسی وقتی کمزوری یا سستی کی بنا پر ان کے یا کوتاہی سرزد ہو گئی۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی سخت رویہ اختیار کیا گیا تاکہ آئندہ ایسی کمزوری ظاہر نہ ہو سکے۔ اس ذیل میں 3 صحابہ اکرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہایت ہی سبب آموز ہے، جس کی روشنی میں یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ اس وقت مومن کی تربیت کس انداز پر کی جا رہی تھی۔ یہ تینوں صحابی اگرچہ سچے مومن تھے اور اس سے پہلے ان کی اخلاصی ایمان کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، لیکن چونکہ محض سستی کی وجہ سے وہ تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ دے سکے، اس لیے ان کی سخت گرفت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رکھنے کی تاکید کی گئی۔ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی معافی کا حکم نازل فرمایا جو سورہ توبہ میں مذکور ہے، جو سورہ توبہ کی آیتوں میں ہے۔ ان میں سے ایک صاحب حضرت کعب بن مالک کا واقعہ تفصیل کے ساتھ خود آموز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو تبوک کی مہم کے لیے تیار کر رہے تھے، میں بھی یہ ارادہ کر لیتا کہ اب چلنے کے لیے تیاری کروں، مگر پھر سستی کر جاتا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اس طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دوں اور میں 1-2 روز بعد بھی چلوں گا تو بھی قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا۔ غرض یہ ہے کہ اسی سستی میں وقت نکل گیا اور